نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی نہیں سکھاتا، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے. یعنی ہماری زندگی کے اندر ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ہمیں جو ضرورتیں پیش آ سکتی ہے، ان تمام ضرورتوں سے متعلق ہمیں رہبری کرتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ہمارا ایک ایسا ساتھی ہے کہ جو انگلی پکڑ کر ہمیں پوری زندگی گزارنا سکھاتا ہے. لیکن جب ہم دین اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے دور ہوئے اور ہم نے دین اسلام کی وہ تعلیمات حاصل نہیں کی جو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، تو اس دوری کی بنیاد پر ہم میں دو خرابیاں پیدا ہو گئی. ایک خرابی یہ ہوئی کہ جو چیز دین اسلام کا حصہ نہیں، جو چیز دین کا حصہ نہیں، جو چیز دین کا جز نہیں، ہم نے اس کو دین سمجھ بیٹھا. اور دوسری یہ ہوئی کہ جو چیز حقیقت میں دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے، ہم نے اس کو دین سے خارج سمجھ لیا. تو جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، اس کو بدعات کہتے ہیں. اور جو چیز دین کا حصہ ہے لیکن ہم نے ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا، یہ ہماری غفلت ہے. اور آج ہمیں اسی چیز میں سے ایک اہم ترین چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ جہاں ہماری دینی تعلیم موجود ہے، ہم نے دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا کہ اس چیز کو دین سے کیا تعلق ہے اور یہاں دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے اس کو دین سے خارج سمجھ لیا.
اور اس میں اپنی منمانے طریقے سے عمل کیا تو ہم کوتاہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ مثال کے طور پر بھی کھانا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی ایک انسان ہے تو انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے، ہر ایک کو لگتی ہے، اور کھانے کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو اب یہ کھانا یہ دین کا حصہ کیسے ہو گیا؟ تو اب ایک غیر مسلم جس طریقے سے کھاتا ہے ہم بھی ویسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں کھانے کے بارے میں بھی رہبری کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھئی کھانا کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور پھر کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، کھانے کا طریقہ، کھانے کے آداب بتلائے۔ اسی طرح سے آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم نے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اسے بھی دین سے خارج سمجھ لیا ہے، اور وہ ہے کمانا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، بہت سارے اخراجات ہیں، تو اس کو کمانا پڑتا ہے، اور کمانے کے لیے مختلف راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم بھی تو کماتے ہیں، وہ بھی تو دکان لگاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، تو اب ہم بھی کرتے ہیں، اب اس میں دین کو کیا دخل؟ یہاں ہماری غلطی ہوتی ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں اس بارے میں بھی محروم نہیں رکھا ہے، اور ہمیں اپنی عقل کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم کو جیسے سمجھ میں آؤ کماؤ، بلکہ ہمیں بتلایا، طریقہ بتلایا کہ کہاں کمانا ہے، کیسے کمانا ہے۔ چنانچہ اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 2 سورہ بقرہ سے ہے اور 1 آیت سورہ مومنون سے ہے، اور ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، یہ خطاب عام ہے، تمام لوگوں سے خطاب ہے، الناس چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب پر بولا جائے گا، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ رزق رکھا ہوا ہے تم اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اس کے بعد دوسری آیت جو اس آیت کی کچھ ہی آیتوں کے بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب خاص کر دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے خاص بندوں سے خطاب، ایمان والے بندوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے بعد تیسری آیت میں خطاب اور خاص کر دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ اعمال کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال اور رزق طیب حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کی
تعلیم کیا ہے؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے عیسائیوں میں اور اسی طرح سے ہندوؤں میں ایک طبقہ وہ دیکھا ہے کہ جو کمانے کو برا سمجھتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، اور کسی زمانے میں یہ بہت کھل کر کہ یہ لوگ زندگی سے بالکل کٹ جاتے تھے، اور شادی بھی نہیں، بیوی بچے بھی نہیں، جنگل میں چلے گئے، کسی گرجا گھر میں چلے گئے، اور وہیں پر رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسائی مذہب حق پر تھا اس وقت بھی یہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں ما کتبناها علیہم، کہ ہم نے یہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی، بلکہ یہ چیز انہوں نے خود گڑھ لی تھی۔ اور وہ لوگ جو کچھ جنگل سے مل گیا کھا لیا، یا کسی سے مانگ لیا کھا لیا۔ اسی طرح سے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ اس کو ایک بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ سماجک زندگی چھوڑ دے اور جو ہے وہ اس زندگی سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جائے۔ وہ اپنے مذاہب کے اعتبار سے اپنے مذہب کی عبادت کے لیے اپنی اس سماجک زندگی کو قربان کر دینے کو بہت کمال سمجھتے ہیں۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس سے روکا ہے، اور کمال یہ بتلایا کہ اس زندگی میں رہ کر اور یہاں کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھا کر پھر اللہ کی عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ اسی لیے ایک چند صحابی، مسلم شریف کی روایت میں ہے، چند صحابہ کرام یہ بات دل میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن خانگی زندگی، گھر میں جانے کے بعد کی زندگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جانے کے بعد خوب عبادات ریاضات کرتے ہوں گے، تو چلو ہم جا کر ازواج مطہرات سے معلوم کرتے ہیں اور پھر جو پتہ چل جائے ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ چند صحابہ کرام تقریباً 3 تھے، وہ پہنچ گئے ازواج مطہرات کے پاس اور ان سے پوچھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ازواج مطہرات بتائیں گی کہ اتنی نفل پڑھتے ہیں اور اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لمبی چوڑی لسٹ اور فہرست مل جائے گی۔ لیکن ان ازواج مطہرات نے تو ایسا کچھ نہیں بتلایا، بلکہ یہ بتلایا کہ وہ تو آ کر ہمیں گھر کے کام میں مدد بھی کرتے ہیں اور بس اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ عمل بتلایا ان صحابہ کرام نے اس کو کم سمجھا، اور پھر خود ہی جو ہے اس کی تعویل کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ نوافل کی، کیونکہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو تو معاف کر رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب ہر صحابی جو ہے وہ اپنے لیے ایک الگ عہد کر رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اب میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ آپ جب تشریف لائے ازواج مطہرات نے واقعہ بتلایا کہ اس طرح سے کچھ لوگ آئے تھے اور اس طرح سے ہم سے پوچھا، ہم نے جواب دیا تو آپس میں ایسی گفتگو کر کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ چند لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ناپسند کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، وہ اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کسی دن روزہ بھی رکھتا ہوں اور کسی دن جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہوں،
تو بس یہ کیسے کہہ لینا کہ بھئی ہم کبھی نہیں کھائیں گے. اور فرمایا کہ میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ جو نکاح کے موقع پر ہم یہ ٹکڑا سنتے وہ اصل اس موقع کا ہے کہ آپ نے ان صحابہ کرام کی ان گفتگو سے ناراض ہو کر یہ بات کہی تھی کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. میں اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم اس زندگی سے جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اور یہاں کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اصل کمال کی چیز ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کنز العمال میں، فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا یہ دوسرے نمبر کا فریضہ، پہلے نمبر کا فریضہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور ان کا فریضہ ہونا، ان کا فرض ہونا ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کمانا یہ بھی شریعت کی جانب سے ہمیں دی گئی ایک ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے شریعت کی جانب سے ہمیں دی گئی ہے، تو اس لیے اس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضہ، کہ حلال کمانا جو ہے وہ فرض. تو اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اب اللہ ہمیں کھلا دے گا، ہمیں پلا دے گا، تو توکل اللہ کے اوپر تو ہونا چاہیے، لیکن جس اللہ نے اپنے اوپر توکل کا ہمیں حکم دیا ہے اسی اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کمانے کا. تو اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہم بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے، کمائی کے جو اسباب ہے وہ اختیار کرنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرنا ہے کہ ہم یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اب اگر ہماری تقدیر میں روزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں دور سے جو ہے وہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں اونٹ پر سوار ہو کر، تو کیا میں اونٹ کو ایسے ہی مسجد کے باہر کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں کہ میری تقدیر میں ہوگا تو وہ یہاں رہے گا اور نہیں ہوگا تو کہیں چلا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پہلے اس اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو کہ اگر میری تقدیر میں ہوگا تو یہاں رہے گا، اور اگر تقدیر میں نہیں ہوگا تو کوئی کھول کر لے جائے گا. تو اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، لیکن اللہ ہی نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم کمائی کے اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں. تو پہلی چیز ہوئی کہ مطلق کمانا یہ شرعاً ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ہمارے دین کی اہم ترین تعلیم ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھی کمانا یہ جو ہے وہ دین کی تقاضے کے خلاف ہے، یا کمانے کی وجہ سے دین کی دوسری بہت ساری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پاتی، یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہو، ہر ایک نے اس راستے کو بھی اپنایا ہے اور دین پر عمل کر کے بھی دکھلایا ہے. نمبر 2 پر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں ہمیں جو حکم ملا ہے وہ مطلق کمانے کا نہیں، بلکہ حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان تینوں آیتوں میں 2 لفظ استعمال ہوئے، حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ رزق یہ حاصل کرنا. اب یہ 2 لفظوں کو بھی تھوڑا سا ہم تفصیل سے سمجھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے. پہلا لفظ ہے حلال، تو حلال کمائی یہ ایک الگ چیز ہے، اور طیب پاکیزہ کمائی یہ الگ چیز ہے. ان دونوں کو سمجھیں. حلال کا معنی ہوتا ہے کہ اس طرح سے کمانا کہ جس میں شریعت کی جانب سے جو چیز حرام کی گئی ہو اس کی ملاوٹ نہ آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کاروبار ایسے ہیں، بہت سارے کاروبار کرنے کے طریقے ایسے ہیں
کہ جس کے اندر شریعت نے ان کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ مثلا بہت ساری چیزیں ایسی کہ جن کا خریدنا بیچنا حرام ہے۔ آپ شراب کو لے لو کہ بھئی شراب کا خریدنا بیچنا، اس کی تجارت کرنا، اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کرنا یہ حرام ہے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو جہاں شریعت کی ممانعت آ جائے وہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے طیب، اور طیب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پاکیزہ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے طیب کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ، اس کو ہم جو چیز پاک ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں پاکیزہ ہے، لیکن مال کے ساتھ جب یہ لفظ جوڑا جاتا ہے تو اب مال تو ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر کوئی گندگی تو لگ نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ابھی میں بینک سے اے ٹی ایم سے نوٹیں نکال کر لایا ہوں، بالکل صاف ستھری اور نئی ہے، اب اس کے اوپر کون سی ناپاکی لگ گئی؟ کسی جانور کا پیشاب یا کچھ تو لگا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، وہاں اور گندگی ہوتی ہے جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ پاکیزہ کا مطلب ہے کہ وہ مال جو لوگوں کے حقوق سے پاک ہو، جس کے اندر لوگوں کا کوئی حق نہ ہو۔ آپ نے دکان کرانے کی کھول رکھی ہے اور بالکل حلال طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں تو یہ آپ کا مال جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر آپ نے کسی گاہک کو دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اگرچہ کمائی تو حلال ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے باپ کی دکان ہے اور بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور کاروبار کرتا ہے اور میراث تقسیم نہیں کرتا، اپنے دوسرے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو باپ کی میراث میں سے حصہ نہیں دیتا، تو اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ میرا کاروبار 100% حلال ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے، جب تک کہ اپنے دوسرے بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا اس میں سے میراث کا حصہ نہیں دے گا، وہاں تک وہ مال ناپاک کہا جائے گا، وہ پاکیزہ نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ کمائی، تو ہمیں حکم جو دیا گیا ہے وہ حلال کمائی کا بھی ہے اور پاکیزہ کمائی کا بھی ہے۔ اور آیت کریمہ 3 آیتیں پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں آیتوں میں ان دونوں چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور بیان کیا ہے۔ آپ غور کریں، پہلی آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی حلال اور پاکیزہ کمائی حاصل کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں حلال اور پاکیزہ کمائی پہنچتی ہے تو اب وہ شیطان کی پیروی کرنے سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام اور ناپاک کمائی پہنچتی ہے تو وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال اور پاکیزہ کمائی کا پہلا فائدہ کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کی پیروی یہ گناہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری آیت پر غور کریں، بڑا زبردست فائدہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرتا ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر پائے گا۔ اگر وہ حرام کمائی اور ناپاک کمائی حاصل کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ کمائی عطا فرمائی، یہ مال عطا فرما دیا۔ نہیں، شکر کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے جائز کیے ہوئے راستے میں خرچ کرنا یہ شکر ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جس آدمی کی کمائی حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جب وہ آدمی حلال اور پاکیزہ رزق کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ صحیح اور جائز راستوں ہی میں خرچ ہوتا ہے۔
اور جہاں اس کی کمائی کے اندر ناجائز اور حرام کی اور ناپاک کی آمیزش اور ملاوٹ آ گئی تو اب اس کا مال جو ہے وہ حلال کے بجائے ناجائز راستوں میں بھی خرچ ہونے لگتا ہے۔ اس پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ اصول بتلایا تھا کہ مال اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، حلال ہوگا وہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا، حرام ہوگا وہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا۔ تو ان کے مرید صاحب کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو کہا کہ جب موقع آئے گا ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جو ہے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے اور کہا جو اعتراض کرنے والے تھے کہ یہ 1 روپیہ لو، باہر جاؤ اور پہلے نمبر پر جو آدمی مل جائے اس کو یہ دے دینا۔ مرید کو تعجب ہوا، لیکن چونکہ شیخ صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے، چلے گئے اور جا کر جو ہے وہ پہلی جس آدمی سے ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ ظاہر میں خوب اچھا لگ رہا تھا اور مالدار لگ رہا تھا، لیکن اس کو دے دیا۔ اور چونکہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ وہ دینے کے بعد اس کا پیچھا کرنا، دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو وہ پیچھے ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ روپیہ لے لیا، اس نے جیب میں رکھا اور چلا جا رہا ہے۔ اب آگے چل کر جو ہے وہ کوڑا دان آیا جہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، تو اس نے اپنے جیب میں سے کوئی چیز نکال کر ڈال دی۔ اب اس آدمی نے دیکھا، اس مرید نے دیکھا کہ بھی کیا ڈالا ہے، تو دیکھا کہ کوئی مرا ہوا پرندہ تھا وہ ڈالا ہے، اور پھر اس آدمی کے پیچھے ہو گیا۔ اب وہاں جا کر وہ اپنے بیوی بچوں کو خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور دیکھو یہ مل گیا ہے۔ اب اس کو پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ آدمی اور اس کے بیوی بچے بھوک پیاس سے مرے جا رہے تھے، مجبوری کی حالت میں یہ آدمی یہاں سے کوئی مرا ہوا پرندہ اٹھا کر لے جا رہا تھا تاکہ اس کو ذبح کر کے کھائے، لیکن جب وہ روپیہ مل گیا اس نے وہ چیز ڈال دی کہ اب اس مرے ہوئے کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، اب آ کر جو ہے وہ شیخ کو پورا واقعہ بتلا دیا، اور پھر کہا شیخ صاحب نے کہ اب ایک کام کیجئے، تمہارے پاس جو حرام کمائی کا روپیہ ہے وہ لے جاؤ اور خوب تحقیق کر کے جو تمہیں مستحق نظر آئے اس کو دے دینا۔ تو بھئی وہ لے کر گئے اور دیکھا ایک فقیر جو ہے بہت غریب اور بہت ضرورت مند، معذور بھی ہے، نظر آ رہا ہے نابینا بھی ہے، تو سوچا کہ اس سے زیادہ کون مستحق ہوگا، اس کو دے دیا۔ اور اب اس کی جاسوسی کرنے لگے کہ اب یہ اس روپیے کا کیا کر رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہ فقیر کچھ گلیوں سے نکلتے ہوئے غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہیں اپنی اصل مانگنے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور مانگنے لگا۔ اب یہ وہاں پہنچے تو اب یہ فقیر دوسرے فقیر سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو بھیج دیا تھا، اس نے مجھے کچھ پیسہ دے دیا، بہت دنوں سے شراب نہیں پی ہوئی تھی تو آج وہ شوق بھی پورا کر لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہمارے شیخ نے جو کہا تھا کہ مال اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ، اور تیسری آیت کریمہ جس میں خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص ترین بندوں سے کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ جب پاکیزہ اور حلال رزق پیڑ میں جاتا ہے تو عمل صالح کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ اگر پیڑ میں حرام رزق پہنچتا ہے، ناجائز رزق پہنچتا ہے اور جسم اسی سے پروان چڑھتا ہے تو اب اس جسم کے اندر عبادات کا شوق پیدا نہیں ہوتا، عبادات کی لذت پیدا نہیں ہوتی۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر عبادات کے اندر سستی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، زیادہ نوافل پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، سستی ہے، تھکان لگتی ہے۔ ہم دوسری ساری وجوہات کو تلاش کرتے ہیں، ہمیں یہ ایک وجہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں حرام رزق پہنچتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرنے کا، اور یہ
جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے حلال اور پاکیزہ رزق کا حاصل کرنے کے ذرائع اپنائے، کمانے کے ذرائع اپنائے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو لے لیں کہ وہ زرہ بناتے ہیں اور زرہ بنا کر لوگوں میں بیچتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنا یہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہے اور مزدوری کی ہے اور اس سے اپنا پیٹ بھرا ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ کرام میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ کوئی صحابی جو ہے وہ مزدور ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے اور تجارت کر کے جو ہے وہ اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح سے کی۔ چنانچہ نسائی شریف میں ایک روایت، مشہور روایت، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی کہ مجھے کچھ مال دیا جائے، میرے گھر پر جو ہے وہ بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھر پر کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک ٹاٹ ہے اور اس ٹاٹ ہی کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بچھا بھی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لے کر آ جاؤ۔ وہ لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیلامی کی، بولی لگائی۔ جن صحابی نے 2 درہم میں اس کو مانگا، ان کے ہاتھ اس کو بیچ دیا اور وہ 2 درہم لے کر 1 درہم ان صحابی کو عطا کیے کہ جاؤ اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ کلہاڑی خرید کر لائے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ فٹ کیا اور فرمایا کہ اب جاؤ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو اور شہر میں لا کر اس کو بیچو، 15 دن تک میرے پاس مت آنا، 15 دن کے بعد آؤ۔ 15 دن کے بعد جب آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اب کچھ مال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ حالت تمہاری بہتر ہے یا وہ حالت کہ جب میدان محشر میں تم آتے تو تمہاری پیشانی پر اس سوال کی وجہ سے اور اس دست درازی کی وجہ سے کالا نقطہ لگا ہوا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کمائی کا، پاکیزہ کمائی کا اہتمام کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہماری مکمل طور پر کمائی جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ 2 حدیثیں سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ حلال کمائی اور تجارت کے اندر صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے تجارت کرنے والوں کی فضیلت بھی ہے، اور جہاں اس نے شریعت کی تعلیم کو چھوڑ کر تجارت کی ہے تو اس کے لیے وعید بھی ہے۔ ترمذی شریف میں دونوں ہی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یبعثون فجارا یوم القیامہ الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ جو تجار ہیں قیامت کے دن گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے کہ جو نیکی کرے، الا من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرے، وبر اور نیکی کرے، اور وہ صدقہ اور سچائی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کی اور اس کی جستجو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے اور اس کے نقصانات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔